کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ اگلا کالم ہے جی سہیل وڑائچ صاحب کا، بند کمرے سے کیسے نکلوں۔ آغاز کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب اس کالم کا کہ ہر شخص اور ہر گھر کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی ہے، میں اندھیرے کمرے میں بند ہوں، میرے احساسات وہی ہیں جو ایک قیدی کے ہوتے ہیں۔ میرا صیاد کوئی اور نہیں، میری اپنی شریک حیات ہے جس نے مجھے لاک کر رکھا ہے، اور مجھے باہر نکلنے کی شرط یہ دے رکھی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی 3 مثبت باتوں کو مختلف انداز سے سوچو اور پھر لکھو۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی ڈنڈی نہ مارنا، نہیں تو ڈنڈا پڑے گا۔ مجبوری میں یہ سب تحریر کرنا پڑ گیا ہے۔ تاریکی، درد اور بھوک ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے، یہ حد سے بڑھ جائیں تو شدت تکلیف میں انسان کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سیکنڈے نیویا میں سورج چند گھنٹے کے لیے نکلتا ہے، روشنی کم کم ہے، وہاں کے لوگ زندگی سے سب سے زیادہ بیزار ہیں۔ زندگی کی ہر آسائش موجود ہے مگر روشنی کمیاب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یا کچھ اور، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کم روشنی والے ممالک میں ہوتی ہیں۔ درد کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس پر ابھی تک موت کے اسباب کی طرح تحقیق جاری ہے۔ موت آتی ہے تو زندگی سے جان چھوٹ جاتی ہے، مگر درد ہوتا ہے تو تکلیف بڑھتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال بھوک کا بھی ہے۔ سورہ قریش میں بھوک اور خوف کو بہت بڑی تکلیف کے طور پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الناس میں تاریکی اور اندھیرے کی برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں تاریکی میں ہوں، تکلیف اور درد کا شکار ہوں، مستقبل کا کوئی سرا ہاتھ میں نہیں، دور دور تک روشنی نظر نہیں آ رہی۔ درد اس لیے ہے کہ زندگی بھر جس سمت میں چلے اسی سمت کا راستہ ہی بند نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی بھوک کی طرف لے جا رہی ہے، گویا مریض دل کو تاریک کمرے میں بند ہونا پڑ گیا ہے تو مایوسی، مگر امید سحر میں کچھ چراغ جلا کر دیکھتے ہیں۔ تاریک کمرے میں قید مجھے نوبل انعام یافتہ ہیرالڈ پنٹر 2008 کا پہلا ڈرامہ دا روم یاد آیا۔ ڈرامے کا مرکزی اور بڑبولا کردار مسز روز کا نام بھی بامانی ہے، ایک بڑے کمرے میں بیٹھی ہے۔ اس کمرے میں جو بھی آتا ہے تکلیف اور غم میں درد لاتا ہے۔ تنہائی، دکھ، درد اور خاموشی سے بھرپور یہ ڈرامہ فرد کی ازلی اور دنیاوی دونوں طرح کے دکھوں کی علامت ہے۔ خیر، ادب سے سیاست کی طرف آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو نوجوانوں اور ایسے لوگوں کے بے پایاں حمایت حاصل ہے جو عام طور پر سیاست سے لا تعلق رہتے ہیں۔ اس حکومت کے حامیوں کا بیانیہ منفرد، مختلف اور روادار ہے۔ کرپشن کے ماحول حوالہ سے تحریک انصاف کا موقف اس قدر جاندار ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کا جوابی بیانیہ تک نہیں بنا سکیں۔ اپنے اس بیانیے پر تحریک انصاف ابھی تک قائم ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے آصف زرداری اور نواز شریف کو اپنا حلقہ اثر میں طاقت رکھنے کے باوجود جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کو اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت کے پرجوش حمایت حاصل رہی ہے۔ ہمارا یہ بچھڑے ہوئے بھائی ہمارا اثاثہ ہیں۔ پاکستان کی تقدیر ہمارا کوئی بدل سکتا ہے تو یہی لوگ ہیں۔ یہ اپنی اپنی جگہ پر بیرون ملک مختلف شعبوں میں کامیاب و کامران ہیں۔ اگر پاکستان ان کے تجربے اور خیالات سے استفادہ کر لے تو جس طرح شمالی کوریا اور چین کے اوورسیز کارکنوں نے اپنے ممالک کو بدلا، یہ بھی پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی بیرون ممالک سے تجربہ و تعلیم حاصل کر کے ہی پاکستان بنا سکے تھے۔ عمران خان اس اثاثے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اگر یہ اثاثہ آج استعمال نہ ہوا تو وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہوتا جائے گا۔ تحریک انصاف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 50 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلی حکومت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ اس کی پالیسیوں اور سمت کی وجہ سے پسند کر رہی ہے۔ سیور ملٹری تضاد کے 50 سال لڑائیوں میں گزر گئے اور ملک کا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ اس تاریک کمرے میں مجھے بہت سے اور پہلو بھی یاد آ رہے ہیں۔
وزیر اعظم کی شہرت اچھی ہے، ٹیکس اور ریونیو کے حوالہ سے عرصہ دراز سے جن اقدامات کی ضرورت تھی عمران خان ہی وہ واحد شخص ہیں جو جرت مندانہ طریقے سے اپنے موقف پر ڈٹے رہ سکتے ہیں، وگرنہ گزشتہ 15 سال سے ہر حکومت ٹیکسوں اور نظام لانے سے ہچکچا رہی تھی۔ ہر ماضی مافیاز کے سامنے جھک کر نئے ٹیکس نظام کو ٹال دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا کہ صرف 1% لوگ ٹیکس دیں اور 99% صرف باتیں کریں۔ عمران خان سے توقع یہی ہے کہ وہ پہلی بار تاجروں اور بزنس مڈل کلاس کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے۔ میں خوبیوں پر خوبیاں بیان کر رہا تھا کہ چابی لے کر باہر بیٹھی میری شریک حیات میری دلیلوں سے کچھ متاثر ہوئی اور اس نے کہا کہ ہاں اب میں تالا کھول دیتی ہوں۔ یوں بالآخر مجھے روشنی اور آزادی اور خوشی ملی۔ اس وقت قید سے البتہ مجھے یہ سبق ضرور ملا کہ صرف ایک طرف کے حقائق دیکھنا آنکھوں پر پٹی باندھنے یا اندھیرے کمرے میں قید ہونے کے مترادف ہے۔ اگر روشنی میں رہنا ہے، آزادی اور غیر جانبداری کو برقرار رکھنا ہے تو دونوں طرف کے حقائق اور خامیاں سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ سوچنا ہے کہ صرف ایک ہی فریق کے پاس ہے، صریحاً غلط ہے۔ تھوڑا تھوڑا سچ ہر فریق کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر فریق کی بات سننا اور سمجھنا ہی ملک کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل سہیل وڑائچ صاحب کا، بند کمرے سے کیسے نکلوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم اسلام قبول کرنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اگلا کالم